لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب کھول دے میرا سینہ اور آسان فرما دے میرا کام اور کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک مددگار بنا دیں، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، کہ اس سے میری کمر مضبوط ہوگی اور اسے نبوت کے اندر میرے ساتھ شریک فرما دے تاکہ ہم تیری پاکی بیان کریں بہت زیادہ اور ہم تیرا ذکر بھی کریں بہت زیادہ. بے شک تو ہی ہر ایک چیز کو دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دیا. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 25 تا 36 ہے. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور معجزات بھی عطا فرمائے، اس کے بعد حکم دیا کہ اذهب إلى فرعون إنه طغى، کہ فرعون کی طرف جائیے گا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے، وہ بہت زیادہ سرکش ہو چکا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہاں 5 دعائیں فرمائی ہیں کہ یا اللہ میں تیرا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ 5 چیزیں میں موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دے. پہلی دعا فرمایا رب اشرح لی صدری، مولا میرا سینہ کھول دے. اور دوسری دعا ویسر لی امری، اور یہ نبوت والا جو کام میرے ذمہ کیا ہے اس میں میرے لیے آسانی فرما دے. اور تیسری دعا واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند جو دعائیں فرمائی ہیں اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ انبیاء کرام کا جو کچھ بھی ضروریات کے ضمن میں مانگنا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے رب سے سوال کرتے رہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کی اور ان چیزوں کی التجا فرمائی. فرمایا رب، اے ہمارے رب، سوال کرنے کا مقصد کیا ہے یا کوئی چیز جو کس سے مانگی جاتی ہے وہ یہ کہ یا تو وہ چیز نہیں ہے
یا اگر ہے تو پھر اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا تو نے مجھے پہلے بھی سمجھ عطا فرمائی ہے، لیکن وہ پہلے والی سمجھ اور اب نبوت کے بعد والی جو ہے اس میں فرق ہے، اس لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اشرح لی صدری، کہ اس نبوت کے لیے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینے کو کھول دے، وَيَسِّرْ لِي امری، اور یہ نبوت والا معاملہ اور یہ بوجھ اور یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے اور بھاری ہے، اس لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ اس میں میری حمایت کر اور مدد کر اور میرے لیے آسانی فرما تاکہ میں اس کا حق ادا کر سکوں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے فرعون کے سامنے جب میں جاؤں تو۔ یہاں مختلف مفسرین کرام نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، اور ایک بات جو تفسیر روح المعانی میں ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اپنا تمام تر وہ جو بچپن کا زمانہ اور لڑکپن کا زمانہ وہ فرعون کے پاس گزارا تھا، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جو تھی سو انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ تو ہوا ایک دن ایسے کہ فرعون جب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے بیٹھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ فرعون کی داڑھی میں اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ دے مارا فرعون کو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ تھا اور جیسے ادھر ایک کو مکہ مارا تو اس کی جان ہی نکل گئی، تو یہاں فرعون کو کتنا زبردست لگا ہوگا۔ تو فرعون کو جب یہ تھپڑ لگا اس نے کہا کہ یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، لہذا اس کو قتل کر دو۔ حضرت آسیہ نے آگے ہو گئی اور فرمایا کہ نہیں معصوم بچہ ہے، غلطی ہو گئی ہے، کیا کرتا ہے فرعون، اتنی سیریس نہ لے اس بات کو۔ اس نے کہا کہ کیسی غلطی ہے کہ ایک ہاتھ سے میری داڑھی کو پکڑا ہے دوسرے سے تھپڑ دے مارا ہے، یہ غلطی نہیں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ قومیں بنی اسرائیل کا جو ہے اور یہ میرا دشمن ہے، اس نے مجھے ختم کرنا ہے۔ نہیں آپ پریشان نہ ہوں۔ اچھا یہاں رک کے ایک اور بھی میں بات سمجھا دیتا ہوں کہ تھا تو فرعون، جی فرعون تو تھا، کافر بھی تھا، لیکن چہرے پہ داڑھی اس نے بھی رکھی ہوئی تھی، تھا کافر، پتا تھا اسے کہ یہ فطرت سے ہے، یہ فطرت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے پہ یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کا اس نے مطلب کہا اسے قتل کریں۔ حضرت آسیہ آگے اس نے کہا آپ اس کا امتحان لے لیں، یہ چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، غلطی ہو گئی ہے، معصوم کو کیا پتہ ہے حقیقت کیا ہے، آپ اتنے بڑے خدا ہیں یا بادشاہ ہیں، وہ کیا جانے اس بات کو۔ تو اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں میں امتحان لیتا ہوں۔ ایک پلیٹ میں اور ایک رکابی میں اس نے ہیرے جواہرات رکھے چمکتے ہوئے اور دوسری میں آگ کے انگارے رکھے۔ اس نے کہا دیکھتا ہوں ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا عقل مند ہے اور کیا بے وقوف ہے یہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے نا وہ ہیروں کی طرف جانے لگا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ کے آگ کی طرف کر دیا کہ موسیٰ ابھی آپ کی ضرورت ہے اور اللہ نے آپ کی جان بچانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ کا انگارہ اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھ لیا، رکھا نا، وہ زبان پہ جیسے ہی رکھا تو اس کی وجہ سے وہ آبلہ ہو گیا اور زبان پہ وہ نشان کی وجہ سے بولنے میں تھوڑی لکنت آ گئی، صرف اس وجہ سے نا بولنے میں تھوڑی آواز میں صحیح سمجھ نہیں آتی تھی بات۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں جان بچانا تھی موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس کا فرمایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کہ یا اللہ میری وہ جو زبان کی لکنت ہے نا اور وہ جو عقدہ ہے زبان پہ اس کو تو آسان فرما دے، یفقہوا قولی، تاکہ میں بات کروں تو فصاحت سے اور وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور چوتھے نمبر پہ دعا یہ ہے کہ میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر اور حمایتی بنا دے، غیر خاندان سے نہیں، میرے خاندان سے میرا حمایتی بنا دے۔ اور میرا مشورہ تو یہ ہے ہارون اخی، وہ جو میرا بھائی ہارون ہے نا اسے ہی اشدد بہ عذری،
اسے ہی میرا وزیر بنا دے، اس کی وجہ سے میری کمر مضبوط ہوگی۔ جیسے کہتے ہیں نا بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں جی، اس سے ہی ان کی کمر مضبوط ہوتی ہے، یہ محاورے کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرا وزیر بھی بنا، اور وزیر بھی صرف نہیں بلکہ اس کو میری طرح نبوت بھی عطا فرما دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ 5 دعائیں فرمائی، اور آگے پھر مقصد بھی ذکر کیا کہ میں کیوں مانگ رہا ہوں یہ ساری چیزیں، اس لیے کہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کچھ دنیا نہیں بنانا چاہتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں فرعون کے دربار میں جاؤں نا، وہاں تو سارے میرے دشمن ہوں گے، کوئی بھی جو ہے وہ میرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، تو ایک میرا بھائی جب ساتھ ہوگا نا تو ہم دونوں مل کے آپ رب کی توحید کا اعلان کریں گے، نہیں بلکہ کرنے کا حق ادا کریں گے۔ ایک کرے گا اعلان اور دوسرا پیچھے سے شاباش شاباش موسیٰ میرے بھائی، ٹھیک کہہ رہے ہے تو، ٹھیک کہہ رہے ہے، میں تیری بات کی تائید کرتا ہوں۔ فرمائے کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، فرمائے تاکہ میں اور میرا بھائی ہم مل کے آپ کا ذکر کریں اور آپ کی تسبیح اور کیا کہتے ہیں اسے، آپ کو شریکوں سے پاک ذکر کر کے فرعون کے سامنے ذکر کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، یا اللہ تو میرے دل کے حالات کو دیکھنے اور جاننے والا ہے کہ میں کیوں مانگ رہا ہوں تو سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، میرے موسیٰ جو تو نے مانگا نا میں نے تجھے وہ عطا کر دیا، وہ سب کچھ میں نے تجھے دے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کیا کر دی، عطا فرما دی۔ لیکن جب اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی نا، تو یہاں جو موسیٰ علیہ السلام مانگ کے چیزیں لے رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب چیزیں بن مانگے عطا فرما دی۔ اور میں وہاں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، مولا میرے سینے کو کھول دے، مانگ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سینہ کھولا۔ لیکن یہاں اپنے محبوب کو کیا فرمایا، الم نشرح لک صدرک، پہلے سینہ کھولا اور پھر فرمایا میرے پیغمبر میں اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہاں فرمایا ویسر لی امری، اور میرے معاملے میں آسانی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر سورۃ الم نشرح میں، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، وہ بوجھ الذی انقض ظہرک، کہ وہ نبوت والا بوجھ اتنا کہ اس سے تیری کمر میرے پیغمبر بوجھل محسوس کر رہی تھی، میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہلکا کر دیا۔ اور یہاں فرمایا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، یا اللہ مجھے اپنا وزیر عطا فرما دے میرے خاندان میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھر میں نے اپنے پیغمبر کو صدیق عطا کر کے فرمایا یہ تیرا وزیر ہے میرے پیغمبر، یہ تیرا دوست ہے، یہ تیرا یار غار ہے۔ تو فرق کیا سامنے آ گیا، موسیٰ علیہ السلام مانگے تو عطا ہو، اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بن مانگے عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق